ایک بہت بڑی فلم بن سکتی ہے جس کا ٹائٹل کچھ ایسا ہو سکتا ہے، ملک ریاض ان ٹربل، بلکہ مجھے اس ٹائٹل کو تبدیل کرنے دیجئے، یہ کہنے دیجئے کہ ملک ریاض ان بگ ٹربل۔ پاکستان کی سیاست کا کرتا دھرتا، پاکستان کی طاقت کا مرکز، پاکستان کی صحافت پر گہرے انداز سے اثر انداز ہونے والا، پاکستان کے میڈیا اونرز کو اپنے ہاتھ میں سے کھلانے والا، پاکستان کے سیاستدانوں کو الیکشن جتوانے والا، پاکستان کے بعض ریاستی کاموں کے اندر پیسہ ڈالنے والا اور پاکستان کے اندر سے بلینز آف ڈالرز بنانے والا ملک ریاض پاکستان کے اندر ایک استعارہ تھا کامیاب قسم کی دو نمبری کا۔ یہ کامیاب قسم کی دو نمبری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے ساتھ ریاست کے ادارے، ریاست کی سیاست، حکومت کے طاقتور لوگ، بیوروکریسی، سول اور ملٹری دونوں، صحافت، معیشت کے چلانے والے سب لوگ آپ کے ساتھ مل جائے تو پھر آپ اس پیمانے کی دو نمبری کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اگر کسی فکشن رائٹر کو بھی اس قسم کی تحریر کرنے کو کہا جائے کہ اس قسم کا کردار آپ بنائیں جو ایک ریاست کو، ریئل اسٹیٹ کے ذریعے کنٹرول کرے، تو وہ نہیں لکھ سکتا۔ تو ملک ریاض جو ریئل اسٹیٹ آف پاکستان کو ریئل اسٹیٹ کے ذریعے کنٹرول کرتا تھا، اب منتیں ترلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹویٹ اس وقت آپ کے سامنے، ملک ریاض نے بڑی دردمندانہ قسم کی ایک اپیل کی ہے۔ اپیل کس کو کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کیوں کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپیل انہوں نے یہ کی ہے جی کہ یہ معاملات جو میرے ساتھ چل رہے ہیں پچھلے طویل عرصے سے، اس کو حل کرنے کا بندوبست کیا جائے، اور ہم پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، حکومتی اداروں کی طرف سے بڑی سختی ہو رہی ہے، اور جو دو پیراگرافز بالخصوص آپ کو پڑھنے چاہیے وہ آخری والے ہیں۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی آربیٹریشن میں شریک ہونے اور اس کے فیصلے پر 100% عمل درآمد کرنے کی یقین دلاتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی چاہے گا تو ہم اس کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس سے بھی نیچے آ کے جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ تو مقتدرہ کی تابعداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس وقت اس کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، پڑھ کر میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہوں گا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے تھے اور کہاں پر اب گر کر گڑ گڑا رہے ہیں۔ ملک ریاض کے ساتھ ہوا کیا؟ کل سما پہ میرے پروگرام میں جب میں نے رانا ثناءاللہ سے پوچھا تو رانا ثناءاللہ نے مجھے بتایا کہ ایک موقع تھا ملک ریاض کے لیے خود کو بچانے کا، جب ان کو ایک باوقار قسم کی ڈیل جس کی اب وہ ذکر کر رہے ہیں اس کی آفر ہوئی تھی، وہ ڈیل انہوں نے قبول نہیں کی۔ آئیے وہ لائنیں سنتے ہیں جو رانا ثناءاللہ نے کل میرے پروگرام میں ملک ریاض کے سوال کے اوپر کہیں۔ اب ان کی کوئی گنجائش نہیں جی، اب بھگتنا پڑے گا ان کو۔ نہیں، اب دیکھیں میں تو اس معاملے میں ہوں نہیں، میں نے تو ایک انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بات کی کہ ایک دفعہ ان کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا تھا، اس میں پھر ملک صاحب نے جو ہے نا وہ اپنا حصہ جو ہے نا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا یا اپنی بات پہ وہ نہیں آ سکے، تو اس لیے اب ان کے لیے مشکلات ہیں۔ لیکن تو یہ ڈیل ان کے پاس تھی، یہ کس زمانے میں تھی؟ یہ اسی زمانے میں تھی جب ملک ریاض کو ڈیل آفر ہوئی تو پھر یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے اوپر سے بڑے بڑے بولڈر پھینکنے شروع کر دیے نیچے ڈیل کو آفر کرنے والوں کو، اور اس قسم کے ٹویٹ کرنے لگ گئے اور یہ کہنے لگ گئے کہ مجھے سیاسی طور پر وعدہ معاف گواہ کرنے کی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں نے کبھی دغا نہیں کیا اور میں ابھی بھی کھڑا ہوں، اور پھر یہ لفظ پتہ نہیں کس نے ان کو کہہ دیا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اب جب یہ گڑ گڑا رہے ہیں تو اصل میں یہ اوور دا ڈیڈ باڈی آف دیٹ ٹویٹ، اس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ گڑ گڑا رہے ہیں کہ آپ نے وہ سٹینس اس وقت لے لیا جو آپ کو شاید ہضم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک بہت سا پانی دریاؤں میں سے گزر چکا ہے، بہت سارے علاقائی حالات بدل چکے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ جس کو ملک ریاض کہتے ہیں، ان کی تابعداری کی بات کرتے ہیں، ان کی بات ماننے کی کرتے ہیں، اور پاکستان کی خدمت کے لیے وہ دوبارہ سے ڈیل والے دروازے کھول رہے ہیں۔ مقتدرہ کے حالات بھی یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب ملک ریاض کا خیال تھا کہ یہاں سے اپنے تمام پیسے ویسے نکال کے، جو بہت پیمانے پر نکالے ہیں پیسے ان کے، یہاں پر جو ان کی جائیدادوں کی نیلامی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ جا رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ
جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو نا تو چھوٹا چھوٹا چینج جو ہے وہ آپ پتلون کی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یا کسی کو دینے کے لیے، یا گاڑی کے کسی خانے میں رکھ لیتے ہیں، یا موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شلوار قمیض کی سامنے والی جیب میں رکھ لیتے ہیں، کوئی آئے گا تو میں جیب سے نکال کے اس کو دے دوں گا۔ یہ اس قسم کے اثاثے ہیں جو اصل اثاثے ہیں ملک ریاض نے باہر شفٹ کر دی ہیں۔ اب ان کا خیال تھا کہ یہاں سے جب میں نکل جاؤں گا میرے پاس تو دولت بہت ہے، اور وہ جیسے وہ کسی گانے میں کہتے ہوتے کہ دنیا مطلب دی ہو یار، لیکن ان کے کیس میں یہ سمجھتے تھے کہ دنیا دولت دی ہو یار، کہ جہاں پر میں دولت لے جاؤں گا وہاں پر میں اپنے پنجے گاڑ لوں گا۔ دبئی کے اندر جا کر انہوں نے دبئی والوں کو اپنے ڈالرز کے ذریعے چکا چوند کرنے کی کوشش کی۔ اب دبئی کے اندر ڈالر کی چکا چوند کروانا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جتنے ڈالر ملک ریاض صاحب کے پاس ہیں دبئی کے لیے تو وہ چھوٹے پیسے ہوتے ہیں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ جتنی ملک صاحب کی جائیدادیں یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں نا، چھوٹے پیسوں والی جائیدادیں، ملک صاحب کی تمام ورتھ جو ہے دبئی جیسے جو ایریاز ہیں ان کے اندر ان کی وہی ورتھ ہے چھوٹے چینج کی۔ تو آنکھیں چکا چوند نہیں، کچھ پروجیکٹ انہیں شروع کیے۔ اب جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض پر دبئی کی زمین بھی تنگ ہو رہی ہے۔ اور دبئی کی زمین کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ کہ پاکستان کی ریاست کے اداروں کو جو بندہ مطلوب ہے یا جو بندہ ان کے خلاف کام کرتا ہے کسی بھی لیول کے اوپر، اس کی گنجائش اب مشرق وسطیٰ کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے بعد کے حالات کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کی غزہ کے اندر بربریت کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کے اور واشنگٹن کے، امریکہ کے ہمیں کہنے چاہیے، واشنگٹن کے اندر تو بہت ساری قوتیں موجود ہیں، امریکہ کے صدر کے حملے ایران کے اوپر، اس کے بعد کے حالات کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایران کا جو قطر کی بیس کے اوپر جیسے بھی حملہ انہوں نے کیا، سمبلزم اس کے اندر زیادہ تھا، اس کے حملے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ علاقائی حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ اس تبدیلی کا اثر براہ راست اس پوائنٹ آف ویو پر پڑا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ویلیو سے متعلق ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے ویلیو کرتے تھے، لیکن ان حالات کے بدلنے کے بعد، یہ جنگوں کے بعد، یہ میزائلوں کے اڑنے کے بعد اور ادھر ادھر گرنے کے بعد اور تباہی کے بعد، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت ان کے لیے اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ملک ریاض کو دبئی میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، تو دبئی کے لیے اس کو وہاں پہ سسٹین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے لیے دبئی میں زمین تنگ ہو گئی ہے۔ وہاں پر اگرچہ اگست اور ستمبر میں موسم تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی ان کو جون اور جولائی کی جو حدت ہے وہاں پر محسوس ہونا شروع ہوئی ہے، اور وہ کسی اور طرف جانے کی سوچ رہے ہیں، یا اگر وہ چلے ہی نہیں گئے تو ایک پاسبل ڈیسٹینیشن ٹرکی ہے جہاں پر انہوں نے کافی اپنے اثاثے موو کیے ہیں، لیکن ٹرکی جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے اس کے پیش نظر ملک ریاض کے لیے شاید وہاں پر بھی ریفیوج لینا مشکل ہو۔ تو لہٰذا ان کی جو گڑ گڑاہٹ ہے اور جو درخواستیں ہیں اور آخری اپیل ہیں، اس کے پیچھے یہ معاملات بھی چل رہے ہیں کہ جس جگہ پر وہ اپنے آپ کو کھڑا ہو کر محسوس کرتے تھے کہ میں بڑی فرم جگہ کے اوپر کھڑا ہوں، وہ جگہ جو ہے وہ ہل رہی ہے۔ کیا پاکستان میں ان کی گنجائش بنتی ہے؟ اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ دروازہ جو کسی وقت ان کے لیے کھلا ہوا تھا ڈیل کا، وہ بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کیلکولیٹ کیا تھا کہ عمران خان کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ بشرا کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور باقاعدہ ایک باہمی تجارت والے تعلقات تھے، یک طرفہ تجارت تھی لیکن تھی تجارت۔ تو ان کا خیال تھا کہ اگر عمران خان سیاسی طور پر زور لگاتا ہے اور میں دبئی کے اندر بیٹھا رہتا ہوں اور فائنینشلی اپنے آپ کو ہولڈ اپ کرتا ہوں، اور کچھ سال گزر جاتے ہیں اور جنرل عاصم منیر اور ان کے کمانڈرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، تو میں واپس آ سکتا ہوں۔ اب وہ حالات بنتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے جہاں پر کھڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل کا احتجاج آپ نے دیکھ لیا، یعنی وہ خبریں بھی نہیں بن پائیں جو عمومی احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے بنتی تھی۔ تو جو پولیٹیکل سپورٹ ہے ملک ریاض کی وہ عملاً ختم ہو گئی ہے۔ جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ملک سے باہر، وہ زمین کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ یہاں سے دباؤ بہت ہے کہ اس شخص کے ساتھ حساب ہم نے برابر کرنا ہے۔ اس دباؤ کے پیش نظر ملک ریاض کی آپشنز بہت کم ہیں۔ تو پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کی طاقت دیکھی، جن کے پاس اس قسم کا دبدبہ ہے، جو تمتراک اور تڑاک کے ساتھ اور دھماکے کے ساتھ، یعنی آپ ایک لفظ بنا سکتے ہیں، دھم تڑاک کہہ سکتے ہیں، دھم تڑاک کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر دندناتے پھرتے تھے
اور جب آتے تھے تو رن کانپتا ہوتا تھا. ان کی طرف سے اس قسم کی گڑ گڑاہٹ کے اندر ایک ستم ظریفی بھی ہے اور سوچ کا مقام بھی ہے. جو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ بڑا سوال ملک ریاض کے حالات سے متعلق نہیں ہے. ملک ریاض تو جو ہے وہ ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کو اس جگہ پر پہنچایا کس نظام نے, اور کیا واقعی اس نظام کو سمجھ آ گئی ہے کہ ملک ریاض جیسی شخصیات اگر پاکستان کے اندر بنتی رہیں تو پاکستان کی ریاست پھر یہی کرتی رہے گی. یہ بنیں گے پھر بگڑیں گے, پھر ان کو سنبھالنا پڑے گا اور اس کے اندر طویل سال گزر جائیں گے. بہرحال اس وقت ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. دبئی کا مقام جو ہے وہ بہت ہی ان کے لیے ایک غیر یقینی صورتحال لیے ہوئے ہیں. جو بھی انہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی اس کی سیکیورٹی کی بھی اتنی ہی ضمانت ہے جتنی اس زمین کی ضمانت ہے جس کی آکشنز ہو رہی ہیں.